मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. اور جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا جو کہ آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب حق ہے اور خدائے غالب محمود کے رضا کی راستہ بتلاتا ہے. اور وہ لوگ کافر لوگ کہتے ہیں آپس میں کہ کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں ایسے مرد پر، ہم آپ کو ایسا مرد بتلائے، ایسے صاحب بتلائے جو تم کو عجیب و غریب خبر دیتا ہے اس بات کی کہ جب تم پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، چورا چورا ہو جاؤ گے تو بلا شبہ تم کو نئے جنم میں قیامت میں تمہیں نئے جنم دے کر اٹھائے جائیں گے. کیا یہ بنا لایا ہے اللہ پر قصدن جھوٹا بہتان یا اس کو جنون ہے؟ بلکہ وہ لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت پر اور سخت عذاب میں ہوں گے اور سخت عذاب میں ہیں اور دور کی گمراہی میں ہیں. کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو؟ اگر ہم چاہیں تو ان سب کو زمین میں دھسا دے یا ہم ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے. بے شک اس دلیل مذکور میں نشانی ہے ہر ایک اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو. الحمدللہ آپ حضرات سورہ سبا سن رہے ہیں اور سورہ سبا کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر آپ حضرات کے سامنے 9 تک یہ 3-4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. ان آیتوں سے پہلے منکرین قیامت کا ذکر تھا، جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا ان لوگوں کا ذکر تھا. آج کے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان منکرین قیامت کے مقابلے میں ماننے والے قیامت کا جو قیامت کو مانتے ہیں ان کا ذکر فرمایا سب سے پہلی آیت میں. اور یوں فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں کا علم دیا اور کلام پاک قرآن پاک کا بھی علم دیا تو وہ سب آسمانی کتابوں میں کے ذریعے اور قرآن کریم کے ذریعے وہ سب یہ خیال کرتے ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب حق ہے. یعنی قیامت کا آنا یہ حق ہے، موت یہ حق ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونا یہ حق ہے. یعنی جتنی بھی باتیں یہاں قرآن کریم میں بیان کی جا رہی ہے ایمان والا سب کو حق اور سچ سمجھتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا وہ سب جھوٹی سمجھتا ہے کیونکہ وہ خود جھوٹا ہے تو ہر چیز اس کو جھوٹی نظر آتی ہے. تو
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کلام پاک خدائے غالب محمود کی رضا کا راستہ بتلاتا ہے، اور سچی بات ہے بھائی، کلام پاک کے جتنے بھی مضمون آپ سنتے آ رہے ہیں، جو قرآن کریم کی آیت سن رہے ہیں، یہ سب اللہ کی رضا کے تو واسطے ہیں بھائی۔ عمل کریں گے اچھی باتوں پر، اللہ راضی ہوں گے، بری باتوں سے رکیں گے تب بھی اللہ راضی ہوں گے۔ بری باتوں سے رکنا، اچھے کام کرنا، جو قرآن کریم کے جو پیغامات ہیں ان پر عمل کرنا، یہ سب اللہ کی رضامندی کے سبب ہیں۔ اسی کو کلام پاک میں فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي، اور وہ لوگ جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا، اور جو تجھ پر، یعنی یہ قرآن جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ سب خیال کرتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں هو الحق، یہ سب حق ہے اور سچ ہے۔ کون سمجھتے ہیں؟ ایمان والے بندے، جو مومن بندے ہیں وہ سب اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حق ہے، سچ ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور دوسری بات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدائے غالب محمود کی رضا کا راستہ بتلاتا ہے کلام پاک۔ یہ کلام پاک اللہ کی رضا کا، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسے پڑھنا، اسے سننا، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب اللہ اور وہ مالک اور خالق اور وہ بادشاہ اس کو راضی کرنے کے یہ اسباب ہیں۔ آگے فرمایا، آگے یہ بات ارشاد فرمائی، پہلے خلاصہ سمجھیے اگلی آیت کا۔ کافر لوگ جو قرآن کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، آخری پیغمبر کا انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، انکار کا مطلب نہیں مانتے تھے، وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے۔ تو اس ٹھٹا کرنے میں اور مذاق کرنے میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلا کرتے تھے تو لوگ آپس میں کہا کرتے تھے دیکھو ہم تمہیں ایسے آدمی کو بتلائیں گے جو عجیب و غریب خبر دیتا ہے۔ اور کیا خبر دیتا ہے؟ کہ جب تم گل سڑ جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، چورا چورا ہو جاؤ گے، تم ہواؤں میں چلے جاؤ گے، پانی میں چلے جاؤ گے، تم زمین میں دھس جاؤ گے، یعنی تمہارا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ صاحب یہ کہتے ہیں، یہ صاحب جو جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پھر تمہیں نئے طریقے سے اللہ رب العزت تمہیں پھر بنائے گا، اور یوں کہہ کر کے ہنسا کرتے تھے۔ دیکھو یہ کیا عجیب بات کہتا ہے، یہ کیا عجیب بات کہتا ہے، اس کے اوپر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے بھائی ہمیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس آدمی کی یہ بات کہنا، یعنی ہمارے نبی کی یہ بات کہنا کہ بھائی تمہیں قیامت آئے گی، تمہیں سب کو ریزہ ریزہ کر کے پھر تمہیں پیدا کیا جائے گا، یعنی پیدا کرنے کا مطلب تمہیں بنایا جائے گا۔ تو وہ یہ لوگ ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو حال سے خالی نہیں ہے آدمی، یا تو یہ آدمی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹا بہتان لگاتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی ہمارے نبی کو کہا کرتے تھے، یا پھر یہ آدمی مجنون اور دیوانہ ہو گیا، اس کا دماغ سٹیا گیا ہے، یہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، نعوذ باللہ ہمارے نبی کو یا پھر یہ کہا کرتے تھے۔ تو پہلے یہ بات سن لیجئے، اس کے بعد جواب سنیے اللہ نے کیا جواب پھر ان کو دیا ہے۔ فرمایا وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، کس کے؟ قیامت کے منکر ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، هل ندلکم علی رجل ینبئکم، کہ کیا ہم آپ کو بتلائے ایسے صاحب کے بارے میں جو تمہیں عجیب و غریب خبر دیتا ہے۔ آپس میں باتیں کرتے تھے کھڑے ہو کر، ہم تمہیں ایک عجیب و غریب انسان کے بارے میں بتائیں گے، یعنی ہمارے نبی کے بارے میں کہا کرتے تھے اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاؤ گے، انکم لفی، بے شک تمہیں قیامت میں، خلق جدید، جدید کے معنی آتے ہیں نئے کے،
اور خلق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنے کے. تمہیں نئے طریقے سے پھر سے بنایا جائے گا, تمہیں نئے طریقے سے جنم میں آؤ گے تم, یہ آدمی کہتا ہے. اور یوں کہا کرتے تھے افترا علی اللہ کذبا, ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ پر قصدن جھوٹ بہتان لگا رہا ہے. کیا کرتے تھے کہ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی باتوں سے کہ اللہ پر یہ جھوٹ قصدن بہتان باندھ رہا ہے. اللہ اکبر. ام بھی جنہ, یا پھر یوں کہا کرتے تھے یہ آدمی اس کو جنون ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, دیوانہ ہو گیا, دماغ اس کا سٹیا گیا ہے, یوں کہا کرتے تھے نعوذ باللہ. اب سنیے اللہ نے کیا جواب دیا ان کو. اللہ نے یوں جواب دیا بل الذین, کچھ نہیں, یعنی نہ ہمارا پیغمبر ہم پر جھوٹ باندھتا ہے نہ یہ اس کو جنون ہوا ہے. ان دونوں باتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید, بلکہ یہ حالات ان لوگوں کے یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں کرتے, یہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں, آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں. جب آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جو صحیح آدمی ہے اس کو پاگل بتا رہے ہیں, اس کو جنون مجنون بتا رہے ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ یہ اس بات کی وجہ سے عذاب میں ہیں. جس آدمی کا دماغ مختل ہو گیا ہو, جس آدمی کا دماغ غلط سلط اور اللہ کے پیغمبروں پر ایسی بات کہہ رہے ہوں جو لوگ, تو یہ بھی ان کے اوپر عذاب ہے. یعنی کسی صحیح آدمی کے بارے میں غلط کہنا, سمجھ لو یہ کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آفت ہے اس پر. کسی نیک مجلس پر, کسی اللہ کے پیغمبر پر ایسی باتیں لگا دینا, ایسے بہتان لگانا, تو یہ کیا ہے؟ عذاب. خود اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے. والضلال البعید, اور وہ دور و دراز کی گمراہی میں جا گیا. جو قرآن کی اتنی سچی کتاب کی بات کو نہ مانے, جو اللہ کے پیغمبروں کی بات کو نہ مانے, بھلا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے, اور اس سے زیادہ بڑا راہ بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت آگے یوں کہتے ہیں کہ بھلا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو کر, چورا چورا ہو کر پھر نئے طریقے سے بنایا جائے گا, اس کے بات کے اوپر جو مذاق اڑا رہے ہیں, یہ اپنے آگے پیچھے آسمان کو دیکھیں, زمین کو دیکھیں, جدھر بھی یہ نظر دوڑائیں گے انہیں آسمان نظر آئے گا, نیچے دیکھیں گے زمین نظر آئے گی. اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین جس خالق نے, جس مالک نے بنائی ہو اور اس کو توڑنا اور پھوڑنا جانتا ہو, تو کیا یہ 5 فٹ کا انسان بنانا نہیں جانتا ہو؟ اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین جس کے اوپر وہ چل رہا ہے, کہنے والا جو دیکھ رہا ہے, ادھر بھی دیکھ رہا ہے, ادھر بھی دیکھ رہا ہے, ادھر بھی آگے پیچھے دیکھ رہا ہے, اور پھر یوں کہہ رہا ہے کہ انسان ریزہ ریزہ ہو کر پھر, بھلا جس آدمی کا, جس ذات کا یہ آسمان ہے اور جس ذات کی یہ زمین ہے, اس زمین اور آسمان کے درمیان سے وہ کہاں جا سکتا ہے انسان؟ اگر ریزہ ریزہ بھی ہو گیا, چورا چورا ہو گیا, مانتے ہیں چلو چورا ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, مٹی میں مل گیا, تو زمین اور آسمان سے باہر نکل جائے گا, وہ نکل جائے گا زمین. جب زمین اور آسمان سے وہ نکل نہیں سکتا, اور زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے, تو وہ اگر حکم دے زمین کو, ہوا کو, مٹی کو, پانی کو کہ لاؤ مجھے پورا انسان دے دو, تو دیں گے نہیں. تو اس کے لیے تو بالکل آسان ہے. اس لیے فرمایا, اور اللہ یوں کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہمارے پیغمبر پر اس طریقے سے بولنا, ٹھٹا کرنا, مذاق اڑانا, اگر ہم چاہیں نا تو ان ساروں کو کہنے والوں کو زمین میں دسا دے. ہم چاہیں نا
تو یہ آسمان کے ٹکڑے ان کے اوپر گرا کر انہیں ختم کر دے. لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم اصل میں ڈھیل دیتے ہیں. ہمارے یہاں ڈھیل ہے، مہلت ہے، تاکہ آج سمجھ میں آ جائے، کل سمجھ میں آ جائے، پرسوں سمجھ میں آ جائے، ترسوں سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العزت نہیں عذاب دینا چاہتے، عذاب تو خود انسان اپنے اوپر لے رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھو اور قرآن کی آیت سنو. فرمایا افلم يروا الى ما بين ايديهم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اپنے آگے اور پیچھے؟ یعنی جو کہنے والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا یہ لوگ اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھ رہے کچھ؟ یا ایسے اندھے ہو گئے انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے؟ بھئی کچھ تو آنکھیں ہوگی، آسمان کو دیکھ رہے، زمین کو دیکھ رہے. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین کو اللہ بنانا جانتے ہیں، توڑنا جانتے ہیں، پھوڑنا جانتے ہیں. تو اس انسان کو اگر وہ مار دے گا اور پھر بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اپنے آگے اور اپنے پیچھے کی جانب؟ من السماء والارض، آسمان اور زمین کو. ان نشاء نخسف بہم الارض، اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہے تو ان سب کو دھسا دے زمین میں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، خسف یخسف کے معنی آتے ہیں دھسانے کے، اور ارض کے معنی زمین کے ہیں، اور نسقط کے معنی آتے ہیں گرانے کے، اور کسفن کے معنی ٹکڑا، اور ان السماء کے معنی آسمان. آسمان سے ہم گرا دیں ان کے اوپر ٹکڑے. اللہ کے تو ذرا سے عذاب کو برداشت نہیں کرتے. ابھی دھرالی میں کیا ہوا ہے؟ ذرا سا پانی پہاڑ کے اوپر سے لڑک کر آیا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا انسان. کوئی طاقت نہیں جو اسے روک سکتی تھی. کوئی طاقت ایسی نہیں تھی دنیا کے اندر جو اس آنے والی باڑھ کو، آنے والے پانی کو کوئی روک سکتی تھی، اور سب کو ختم کر دیا. تو اللہ رب العزت تو اتنی بڑی طاقت کے مالک ہے، پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا انسان. آسمان اور چھوڑو، یہ سب تو دور کی بات ہے، اتنے بڑے بڑی چیزیں. تو فرمایا ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس دلیل مذکور میں نشانی ہے. یعنی اگر انسان آسمان کو دیکھے صحیح طریقے سے اپنی عقل کی نظر سے، اور زمین کو دیکھے، تو اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی. نہیں بھائی، یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت اس کو تو بالکل آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں. جب اس کے لیے، جب وہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کا مالک ہے، کہ تو کیا ہمارا مالک نہیں ہے وہ؟ اس لیے فرمایا کہ اس دلیل مذکور میں نشانیاں ہے. کس کے لیے؟ ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے کے واسطے ہو، یعنی جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہو، اللہ کے ماننا چاہتا ہو، اس کے لیے نشانی ہے. اور جو اللہ کی طرف جانا ہی نہ چاہتا ہو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا کو پر یقین نہ رکھتا ہو، تو اس کے لیے تو چاہے کتنی دلیلیں دے دو، آپ 100 دلیل دے دو، 1000 دلیل دے دو، وہ تو تب بھی نہیں مانے گا. یہ تو اس کے لیے ہے جو آدمی اللہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، اس کی لگ رہا ہو کہ اللہ کو میں پہچاننا ہے، اس کے لیے سب چیزیں. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس سبق سے اللہ ہمیں آخرت کا یقین کامل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اللہ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان میں، اعمال میں اس سبق سے مضبوطی عطا فرمائے. اور جتنے بھی لوگ اس سبق کو سنیں، اللہ ان سب کے ایمان میں، اعمال میں مضبوطی عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.